السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے تو آپ سب لوگوں کو، دوست احباب، پوری دنیا کے اندر چاہنے والوں کو اور جو پاکستان سے پیار کرنے والے، مسلمانوں سے پیار کرنے والے، دین سے پیار کرنے والے سب کو میٹھی میٹھی عید مبارک. چھٹی نہ ہو جائے، ہم نے کہا ساتھ ذرا کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات ہو اور سیاست کے حوالے سے بھی صرف ملا جلا جو ہے نا امتزاج رہے. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپ 3 دنوں میں ہم سیاسی گفتگو کم کریں گے، ذرا ہوگی بھی، ٹاک آف دی ڈے شاید نہ ہو سکے، لیکن کچھ اصولوں پہ اور کچھ گفتگو ہوتی رہے گی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر ظفر علی صاحب. میرے ساتھ اکثر پروگراموں میں آپ دیکھتے رہے وائبرنٹ کہتے ہیں کہ یار یہ لحاظ ہی نہیں کرتے. وہ لحاظ دیکھیں، یاد رکھیے گا، جو پیٹریوٹ آدمی ہوتا ہے نا، جسے ملک سے پیار ہوتا ہے، 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہ ہم بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے، نہ دین پہ نہ ملک پہ. اگر مثال کے طور پر ہماری سب سے عزیز شخصیت، ہمارے والدین بھی سامنے آ جائیں، ہماری اولاد بھی سامنے آ جائیں، تو ہم قربان کر جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا. نے سیکھا ہی یہ ہے اس بات کو. تو یہ ملک ہے، یہ دین میں تو رہنا ہی رہنا ہے. چلتے ہیں ان کی طرف، بریگیڈیئر صاحب کی طرف. بریگیڈیئر صاحب، کیسا رہا عید کا دن اور عموماً عید کیسے گزارتی ہیں، ذرا ناظرین تک بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو، پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کو، جو شاید عید پہلے کر چکے ہیں کچھ ممالک میں، لیکن ان تمام کو بڑی دلی عید مبارک. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہیں ان کو اپنے پروٹیکشن میں، ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور باہر رہنے والے پاکستانی بڑے کمیٹڈ پاکستانی اظہر صدیق صاحب، اور اتنے کمیٹڈ، اتنی پاکستان سے محبت کرتے ہیں کہ شاید میں الفاظ میں وہ بیان نہ کر سکوں. میں اور آپ یا ہمارے یہاں لوگ، پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ تو پاکستان کو لوٹتے ہیں ہی، اور لوٹا جا رہا ہے. جب ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ بتائے جاتے ہیں تو لوٹ کے بنائے جاتے ہیں. جب آپ ایک بہت بڑا ہاؤس بناتے ہیں بیریا ٹاؤن میں تو کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ جب آپ کے پاس، تو جب ایمن فیلڈ بنے تھے تو کیا پاکستان کی اکانومی میں اتنا پیسہ تھا کہ وہ بنتے؟ تو وہ یہ ہے. لیکن جو لوگ پاکستان سے وہ ایک ایک پیسہ جمع کر کے پاکستان بھیجتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپیٹریٹ سے پچھلی دفعہ کتنا پیسہ پاکستان کے اندر بھیجا؟ عمران خان صاحب نے کتنا اس کو ایکسیپٹ کیا. جب ان کو ووٹ دینے کی باری بھی آتی ہے تو یہاں صرف نہ ہمارے لوگ بہت بڑے انٹلیکچوئل جو اس کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے تو وہ ہے، انڈیا میں یہ ہے تو فلانی جگہ وہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضوان رکھے. پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر بہت بری سچویشن ہے. ورسٹ سچویشن آپ جو کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. ایک جو گورنمنٹ کا جو حال ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کرمنل انفیسٹڈ گورنمنٹ ہے. امریکنز نے انٹرفیئرنس کر کے جو کچھ کیا اور پاکستان کی جو حالات کو تباہ کیا. میں آپ کو ایک ویڈیو آئی ہے ڈاکٹر ربیکا کی، اس پہ ضرور بتانا ہے، آپ نے بہت ضروری ہے. اور اس وہ نے میں تو سارا پلاٹ اور کنسپریسی ساری کھول کے رکھ دی. آپ کو چاہوں گا کہ آپ وہ تھوڑی سی ویڈیو کلپ چلائیں بھی، تاکہ عید کے اوپر لوگوں کو پتہ چلے جی پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple of weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. We're going to be watching closely, and we hope you will come back. اس نے یو ایس پولیٹیکل ایجنڈا بتایا ہے، اور اس نے کہا کہ ہر حال میں پاکستان نے ہمارے ایجنڈے کی کمپلائنس کرنی ہے، ہر حال میں جو مرضی ہو جائے. شی سیڈ کہ پاکستان ہیز ٹو کمپلائی ٹو آور پولیٹیکل ایجنڈا.
اور اس نے کہا کہ جی یہ اینٹی امریکن پالیسیز جو پاکستان نے اڈاپٹ کی ہیں عمران خان کے زمانے میں، حالانکہ کوئی اینٹی امریکن پالیسی نہیں تھی۔ دیکھیے اگر امریکہ بیسز مانگ رہا ہے اس کی لاجک نہیں بنتی، اس لیے کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کے اندر افغان امریکن فورسز کو جانے میں مدد کی، امن لانے میں مدد کی۔ امریکہ سے امریکن فورسز گئی، نیٹو فورسز گئی، کوئی کیجولٹی جاتے ہوئے ان کی نہیں ہوئی۔ طالبان آئے ایک پروسیس کے ذریعے آئے جن کا ایگریمنٹ تھا امریکن گورنمنٹ کے ساتھ اور سی آئی اے کے ساتھ، ہم اس طرح آئیں گے۔ سی آئی اے تو ڈبل گیم کھیلتی ہے نا، تو وہ کیا، تو جب آپ نے یہ کیا تو آپ کس طرح بیسس دے سکتے ہیں؟ عمران خان نے بڑا اچھا کیا، he said no, he should have said پاکستان کے کسی بھی باغیرت لیڈر کو، غیرت مند لیڈر کو، بے غیرت تو بہت ہے یہاں پہ لیٹ گئے ہیں ابھی آپ کے سامنے، غیرت مند لیڈر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ان حالات میں، ہر دفعہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان حالات میں ہم امریکنز کو بیسز نہیں دے سکتے۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ نے اینٹی امریکن پالیسی، پھر اس نے کہا جی کہ آپ اسٹاپ، آپ یو اسٹارٹ لکنگ ٹورڈز رشیا۔ بھائی تمہارے باپ کی دنیا ہے یہ، دنیا تمہارے ابا جان نے بنائی تھی، یہ دنیا یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی۔ امریکہ کو بھی کسی نے دریافت کیا تھا، امریکہ ایسی وجود میں نہیں آ گیا تھا، امریکہ کو کسی نے دریافت کیا تھا۔ امریکہ کے اندر جو ظلم کیا گیا ریڈ انڈینز پہ، امریکہ کے اندر جو ظلم کیا ہے، وہ کتاب ہے ایلیکس ہیلے کی روٹس، وہ کبھی اٹھا کے پڑھ لیں، کس طرح لوگوں کو قتل کیا۔ یعنی امریکہ کے اندر لوگوں کی منڈیاں لگتی تھی، جسے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہے نا، اس طرح لوگوں کی افریقہ سے لا کے منڈیاں لگائی جاتی، وہاں پہ اناؤنس ہوتا تھا 5 فٹ 6 انچ قد، اتنا ویٹ، یہ اس کو غلامی کے لیے خریدی۔ یہ امریکہ تھا۔ امریکہ کسی کے باپ، امریکہ پاکستان کا باپ ہے؟ پاکستان کے اندر گندم ابھی تک اپنی پیدا ہوتی ہے، چلے کچھ آپ امپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں جو کچھ، تو امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ رشیا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں بھائی ہم تمہارے غلام ہیں؟ یہ ہماری افریقن کنٹریز تو نہیں ہے جن کو تم جالوں میں پکڑ کے اور وہ جاتے تھے وہاں پہ، جیسے جانوروں کو پکڑ کے لیے وہ چار لگائے جاتے، وہ لگا کے لوگوں کو پکڑ کے لے آتے تھے بحری جہازوں میں ڈال کے۔ بہت ٹیریبل ہسٹری ہے امریکہ کی، اٹس اے شیم لیس کنٹری، بہت گندے لوگ رہے ہیں وہاں پر اور گندی لیڈرشپ رہی ہے۔ جب سرچ اور انکوائری نے عراق میں کہہ دیا کہ صدام حسین کے بعد WMDs نہیں تھے، تو کیس چلنا چاہیے تھا وار کرائمز کا بش پہ اور اوباما پہ اور ان لوگوں پہ اور ٹونی بلیئر پہ، نہیں چلا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ امریکہ کہتا ہے آپ کے یہاں پہ کنپٹی پہ گن رکھ کے کہتا ہے میری بات مانو نہیں تو گولی مار دوں گا، نہیں کہتا تو یہ پیسے لے لو تو میرے ساتھ، جیسے اب پاکستان میں لوگوں نے پیسے لیے، یہ جو کرمنل انفیسٹڈ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، تو یہاں پہ جو وہ کہتا ہے جی اس رشیا سے کیوں آپ نے تعلق ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ چائنا سے آپ کیوں کر رہے ہیں، سی پیک آپ کیوں کر رہے ہیں، پھر وہ کہتی ہے کہ جی آئی کی گورنمنٹ کو اسی لیے نکالا گیا ہے، وہ یہ اسپیسیفکلی یہ لفظ استعمال کرتی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے تو پلیز وہ جا کے ڈاکٹر ریبیکا کا انٹرویو سن لے۔ وہ کہتی ہے عمران خان کی گورنمنٹ کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ امریکہ کی پالیسی سٹور نہیں کر رہا تھا، اور ہم اس کو لے کے آئیں گے جو ہمارا غلام ہوگا، جس کو ہم جوتے ماریں گے، جس کو ہم روزانہ صبح اٹھ کے 2 تھپڑ ماریں گے، جس کو ہم جو ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے، وہ ہماری پالیسیز مانے گا، ہمارے سامنے گھٹنوں پہ بیٹھ جائے گا، ہم اس کو لے کے آئیں گے۔ شرم کی بات ہے کہ احسن اقبال صاحب نے کیوبا کے بارے میں بات کی تھی، کیوبن ایمبیسڈر نے ٹویٹ کیا، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں $582 بلین کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہم اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نے امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ ٹویٹ اور یہ چیز انہوں نے اپنی تصویر کے ساتھ کی۔ تو اس عید کے اوپر بڑے تلخ حقائق ہیں کہ ہے تو میٹھی عید، لیکن جس طرح اس گورنمنٹ نے اس کو برباد کیا ہے، اور جس طرح سعودی عرب میں ہونے، دیکھیے ہر مسلمان کیا کہتا ہے، ہم درود شریف جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہم ہر نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں، رسول کریم پیس بی اپون ہم کے اوپر ہماری جانیں قربان، ہماری زندگیاں قربان، ہمارے بچے قربان، ہم وہاں پہ ہونے والے واقعے کو سپورٹ آپ کو لاجک نہیں دے سکتے اس کے لیے، لیکن وہ لوگوں کا ریئیکشن تھا۔ اگر وہ چور کو چور نہ کہیں تو آپ بتائیں کیا کہیں، وہ لوگوں کا ریئیکشن تھا۔ سعودی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کہہ دیا کہ یہ ہمارے لاز کی خلاف ورزی ہوئی۔ امریکہ میں جب سعودی عرب میں عمران خان گیا تھا، اس نے محمد بن سلمان سے بات کی تھی کہ میرے جو جیلوں میں قیدی پڑے ان کو نکال دیں۔
یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں. اب آپ ڈفرنس یہیں پہ لوگ دیکھ لیں, فرق یہیں پہ محسوس کر لیں کہ کیا فرق ہے لیڈرشپ کی ہپوکریسی کا, جھوٹ کا, فریب کا, دھوکے کا اور امپورٹڈ گورنمنٹ کا. اب وہاں پہ جو کچھ ہے سعودی عرب نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے. آپ تو وکیل ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی واقعہ یا جو برطانیہ میں نواز شریف کی گھر کے باہر نعرے لگتے ہیں, جو فرانس میں جو پچھلے دنوں نعرے لگے, جو برسلز میں جو کچھ ہوا, اس پہ اس کی ایف آئی آر پاکستان میں کٹ سکتی ہے؟ یا آج تک برٹش حکومت نے ایف آئی آر کاٹ لی ہے. سعودی عرب میں واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کو کوئی لاجک بنایا نہیں جائے. اس واقعے کو مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ کو بیسس بنا سکتے ہیں. واقعہ سعودی عرب کی مسجد نبی کے باہر ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. رسول کریم پیس بھی اپون ہم سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. اور ان کی جہاں تک وہ دائرہ جاتا ہے وہاں تک امن اور لو لیول میں. لیکن اسی طرح مسجد نبی کے اندر بھٹو کے نعرے لگائے گئے جب بلاول داخل ہوئے, تو وہ کیا تھا؟ یہ بات صحیح ہے. یہ کال آف میں تضاد تو نہیں ہو سکتا نا. اب کہاں کہیں اچھا ایک بات ایک جگہ ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری طرح غلط تو نہیں ہو سکتی نا. آخر کچھ بالکل اصول ہے نا, کانسٹیٹیوشن بھی کوئی اصول ڈیفائن کرتا ہے. اب آپ خود ہی کنٹیسٹ کر لیجئے کہ جو سعودی عرب میں واقعہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر پاکستان میں کس طرح کٹ سکتی ہے. یعنی عراق میں صدام حسین کو مارا گیا ہے, آپ پاکستان میں ایف آئی آر کر. لیکن چونکہ پی ایم ایل حکومت کی یہ روایت ہے کہ وہ باہر ہونے والے واقعوں میں دشمنوں کو سپورٹ کرتی ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پٹھان کوٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو اس واقعے کی ایف آئی آر پاکستان کے اندر گجرانوالہ میں کٹی. یہ ان کی ٹریڈیشن ہے, ان کی روایت ہے دشمن کا ساتھ دینا. نواز شریف نے کیا دیا تھا ایز اے پرائم منسٹر کہ تاج ہوٹل کے واقعے میں ہم انوالو تھے, جبکہ ایک پلٹزر پرائز ونر ہے, بہت بڑا اسرائیلی جرنلسٹ ہے, ہے, اس نے ایک کتاب لکھی بیٹریل آف انڈیا. اس میں اس نے کہا تھا کہ تاج ہوٹل کے اندر جو واقعہ ہوا ہے وہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز, امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے مل کے کیا ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. پلوامہ میں جب واقعہ ہوا تو انڈیا کے اندر بچوں نے ایک ترانہ بنایا کہ یہ جو کچھ ہمارے فوجیوں کو مارا گیا ہے یہ مودی اور امیت شاہ نے مارا ہے, اور اس کے اوپر ویڈیو ٹیپس آ گئی, اور آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس واقعے میں پاکستان ہوا. تو اگر لوگوں کو یہ ٹریڈیشنز پتہ ہیں جو بڑی تلخ ہے, ہم عید کے اوپر ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ معروضی واقعات ہیں آج کل ہو رہے ہیں, توہین رسالت کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک سیاست کی جا رہی ہے جو ایک بہت بڑا گندا فعل ہے, اور کرنے والے کی شکل بھی آپ کو پتہ ہے. اگر وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے نواز شریف کو ریسیو کرنا حج ہے تو اس کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے. مفتہ اسماعیل نے اٹلانٹک کونسل میں, آئی ایم ایف کی اٹلانٹک کونسل میں کیا کہا؟ اس نے قرآن کریم کی آیات کو طالبانائزیشن سے ریلیٹ کر, یہ کیا قرآن کریم کی بے حرمتی کا واقعہ, اس کے خلاف کیا ایف آئی آر نہیں رجسٹر ہوں گے؟ سو آج اس واقعے پہ اس عید میں ہم کھڑے ہیں, یہ عید میٹھی عید ہے. اللہ کرے یہ لوگوں کے لیے بلیسنگ ثابت ہو, اللہ کرے یہ فیملیز کو یونائٹ کرے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بڑے شرمناک اور بڑے دردناک ہیں, اور وہ چند لوگوں کی وجہ سے. اور یہ تمام جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں ایکولی جو پیپلز پارٹی ہوگی, پی ایم ایل این ہو گئی, ایٹ دی ڈائریکٹ, یا فضل الرحمان ہو گیا, کیونکہ فضل الرحمان نے اس کو ایک تھیسس بنا کے, آپ کو پتہ ہے کہ این ڈبلیو ایف کے پی کے میں یہ کہا کہ ممبر سے جو مولوی ہیں وہ عمران خان کے خلاف بات کریں, اس کے خلاف تنویر رسالت کریں. لوگوں نے ممبروں سے اماموں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو یہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں they are in line with the American policies and people like ڈاکٹر یہ جو سی آئی اے, اور وہ ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں, یہ فیسیلیٹیٹر ہیں, انہوں نے پیسہ تقسیم کیا, انہوں نے عمل کیا, اور آج پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. عید کے موقع پہ ہم بہت کرب کی کنڈیشن میں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ رحم کرے, پاکستان کے مسلمانوں پہ رحم کرے, لیکن حق کو حق کہنا اور آج پاکستان کے لوگوں کے لیے سچ جاننا بہت ضروری ہے, جو آپ بھی لوگوں کو بتاتے رہیں. میں بغیر صاحب دیکھیں بڑا اچھا رہا. میں چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ حقائق سے آگاہی رکھتے ہیں, اور وہ خاص طور پر یہ معاملات سارا سامنے رکھتے ہوئے ہیں. اور ہم نے دیکھے 2-3 چیزیں تو بڑی واضح طور پر دیکھ لی. آپ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ پیٹریوٹ کا لفظ نہ چھوڑ دیں, اسٹیٹس مین ایک طرف چھوڑ دیں, کہ یہ ملک کی خیر خواہی نہیں چاہتے. جیسے ہی آئے ہیں ہم نے دیکھا, اچھا وہاں ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ وہ آپ کو یاد ہے اجمل قصاب اور وہ سارا انڈین واقعے میں
ہمارے یہ مین کردار تھے حامد میر، گھر جا کے تصویریں دکھا دیں اور پتہ نہیں کیا ثابت کر دیا. وہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں، میں مختصر چاہوں گا جو کہ ایک مین سوال ہمارا بعد میں پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے بارے میں یعنی نام لے لیں، طلعت حسین لے لیں، باقی جتنے بھی یہ سارے لوگ لے لیں، کہ خاص طور پر حامد میر کے حوالے سے. لیکن کمال ہے آج امپورٹنٹ آدمی ہے. حامد میر کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہی ہے نا. حامد میر نے بنگلہ دیش میں جا کے پاکستانی فوج کے خلاف ورزش رہی کی. ایک وہ مر گئی ہے، کیا نام تھا اس کا، جس کا نام بھی نہیں سر، وہ جو پاکستان میں ایک ہیومن رائٹ کی تھی مر گئی ہے، اس کا نام لینا، میں کھل کے نام لیتا ہوں جی، کیا اس کا نام لینا گناہ ہے، اس لیے میں نام نہیں لیتا. اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں یہ بنگلہ دیش میں جا کے انہوں نے پاکستان فوج کو، حالانکہ پاکستان فوج کو کیا گالی دی، اس لیے کہ یہ مایوپک ہے نا، یہ پیڈ لوگ ہیں. اگر آپ بنگلہ دیش کے بارے میں بنگلہ دیش کے لوگوں کی لکھی ہوئی، انڈین آتھرز کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیں، انٹولڈ اسٹوری پڑھ لیں، اس میں اس نے کہا کہ جتنا کچھ پورٹرے کیا جاتا ہے نا، کتنے پاکستان فوج نے جو ہے وہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا، اتنا تو بنگلہ دیش کا رقبہ نہیں ہے. بنگلہ دیش یونیورسٹی، ڈھاکہ یونیورسٹی بند ہو گئی تھی. جو یہ کہتے ہیں ڈھاکہ یونیورسٹی میں میسیکر ہوا، ڈھاکہ یونیورسٹی کی بچیاں جو ہیں وہ جیسے کام شروع ہوا تو اس میں ٹوٹل 24 بچیاں تھیں جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں کی ہاسٹلز میں تھی. دے وینٹ ٹو دیئر پرنسپل. تو یہ تو پیڈ لوگ ہیں نا، بے غیرت لوگ ہیں، پیڈ لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہیں. اس کے علاوہ اور کیا لفظ آپ ان کو کہہ سکتے. سی آئی اے کے پے رول پہ ہیں. ابھی کس نے آرٹیکل لکھا ہے جو نیو یارک ٹائمز سے چھپا ہے، وہ اٹھا کے پڑھ لیں. یہ آپ کو جو سلیم صافی ہے روزانہ آپ کو بیٹھ کے ٹیلی ویژن چینل پہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے آنیسٹی کے اور پتہ نہیں پرنسپلس کے اور ہائی پرنسپلس کے، وہ تصویر کھنچائی ہوئی ہے، وہ پیڈ ہے، وہ اپنا گورنمنٹ کے خرچے پہ وہ کرنے گئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں. کیا گورنمنٹ کے خرچے پہ عمرہ ہو سکتا ہے؟ یہیں آپ کی کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے اس تصویر کو. یہی کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی. اگر آپ پیڈ پیسے پہ عمرہ کرنے گئے ہیں تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ڈس آنرس کوئی نہیں ہو سکتا. تو اب یہ لوگ لوگوں کو دیکھنا چاہیے. دے شوڈ ریکگنائز سچ فیسز. جو طلعت حسین کا آپ نے نام لیا، طلعت حسین کیوں یہ کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے طلعت حسین کیوں یہ کر رہا ہے؟ وہ کس کے لیے کھیل رہا ہے؟ کس کی بات چیت وہ کرتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں. جو کچھ امریکن نے پاکستان میں کیا ہے وہ اس سے پہلے بھی کر رہے تھے. بھٹو کو انہوں نے شہید کروایا، بھٹو صاحب کو انہوں نے دھمکیاں دی. کس طرح بے نظیر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ کہیں کہ ایسے ہی ہو گیا؟ نو، اٹ از اے فل فلیج کنسپریسی which was initiated from their quarter. اچھا ہم چلتے ہیں اب آگے. عمران خان صاحب کی جان کو بہت خطرہ ہے، اور آپ نے بڑی زبردست بات کی. مجھے کسی نے دوست احباب جو باہر ہیں، وہ میری جو لیگل میٹنگز ہوتی رہتی ہیں ویڈیو کانفرنس پہ خان صاحب سے بات بھی ہوئی، باقی ٹیم بھی ساری موجود تھی. میں کہنا بھول گیا، لیکن میں چاہوں گا میں پروگرام میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور انہیں پاکستانی جو انٹیلیجنس جو ہے نا پاکستانی پولیس وغیرہ ان پہ ٹرسٹ کرنے کی بجائے کیوبن جو ہے نا، کیوبا سے انہیں اپنے گارڈ رکھنے چاہیے، جو کہ وہ سی آئی اے کو بڑے اور ان کے مووز کو بڑے آسانی سے سمجھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات میں وزن ہے کہ یہاں بیٹھ کے جو کیوبن ہے وہ سی آئی اے کے نیٹ ورک کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو یہ سروسز ہائر کرنی چاہیے. پہلی بات تو میں چھوٹی سی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، وہ ضرور لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ منسٹری آف انفارمیشن نے پاکستان کی ایک سرکولر جاری کیا. اس میں نے کہا کہ آل ایجنسیز آر ریکویسٹڈ ٹو پریپیئر پرنٹ ایڈ ایٹ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ٹوک پلیس ان سعودی عربیہ. ڈیڈ لائن فار سبمیشن از 7 PM ٹوڈے. ساری ایجنسیز جو ہیں وہ ایڈ پلے کریں. اور کامران علی صاحب ہیں اور ایڈورٹائزر نے کہا، یعنی یہ جو ہے نا آپ کی جو منسٹر فار انفارمیشن ہے، کبھی اس کا بھی بیک گراؤنڈ اٹھا کے چیک کر لیجیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس قسم کی حرکتیں وہ کیوں کرتی ہیں. جب شہباز شریف کے خلاف چور چور کے نعرے لگ رہے تھے تو وہ کسی شخص کو مسکرا کے ہاتھ ہلا رہی تھی. آپ ویڈیو چیک کر لیں لوگ. ہاں بالکل 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 ایسا ہی ہے. اس کا مطلب وہ انکریج کر رہی تھی، جو میں آپ کہتا ہوں نا پی ایم ایل این پی 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 اور امریکنس کے ڈائریکشن کے اوپر انوالو ہو. کسی کو آ کے ویل ڈن، ان کو کہتی ویل ڈن، بہت اچھا کر رہے ہو، اب ہم جا کے عمران خان کو بدنام کریں گے. تو جو آپ نے بات کی نا اس کے اوپر جو 95 وہ توہین رسالت کی جو کلاز لگائی گئی، ابھی آپ کو پتہ ہے سلمان تاثیر صاحب کا قتل کس طرح ہوا تھا، کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے.
تو یہ تو پاکستان کے اندر کیونکہ ایک سم اور دی ادر اللہ ہمیں چونکہ رسول کریم کی سے بہت زیادہ محبت ہے تو بعض لوگ کچھ سوچتے نہیں ہیں اس چیز میں. تو یہ ایک کوشش ہے عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی. خدا نہ کرے کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جائے تو کیا ہوگا, 2-3 دن چھوڑ میں چپ ہو جائیں گے. اور یہ تو گورنمنٹ نے تو اپنی انٹینشن پوری دے دی ہے. آپ کے انٹیریئر منسٹر نے جس طرح اس نے پریس کانفرنس کیا, جو اس کے چہرے کے تاثرات ہیں, باڈی لینگویج پڑھا کریں. اس باڈی لینگویج میں اس نے میسج دے دیا ہے کہ مجھے شک ہے, مجھے ڈر ہے کہ عمران خان میں بھی فزیکلی اٹیک. تو وہ عمران خان کو اس وقت پروٹیکشن کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ نہ صرف پروٹیکشن کی ضرورت ہے بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ باندھ کے اپنے مطلب عدلیہ سے اور خدا کے واسطے, یہ جو پاکستان کے خلاف پاکستان کے لوگوں کو لڑانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں, اس کا نوٹس لوں. آپ اس کے ٹارچ بیئرر ہیں. یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے. یہ غلط ایف آئی آر ریکارڈ کی ہے. یعنی ایک آپ مجھے ٹیکنیکلی بتائیں کہ ایک انسیڈنٹ میں 3 جگہ 4 جگہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے. ایک بڑی زبردست بات بتانی ہے آپ کو. وہ زبردست بات یہ بتانی ہے کہ ایک تو ایف آئی آر, یہ قانونی طور پر میں بڑے پروگراموں میں کیا بیٹھا ہوں, یہ ایف آئی آر ہو نہیں سکتی ہے. کئی ریزنز ہیں کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ سے یا ایس ایس بی لیول انویسٹیگیشن کر رہی ہیں, پھر یہ ملک سے باہر کا مسئلہ ہے, سیکشن 3-4 سی پی سی, بہت سے میں لیگل پوائنٹ اٹھا چکا ہوں. اور یہ صرف ایک ایف آئی آر نہیں ہے, بڑی جگہوں پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہوئی ہیں, اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس بھی لے لیا اس بات کا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں بلاسفیمی لاز کو ختم کیا جا سکے اور بنیاد یہ بنے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ گئی؟ سر فی الحال تو بات یہ ہے کہ فی الحال تو بلاسفیمی لاز کو ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ تو اس چیز کو انکریج کر رہی ہے. یعنی جب اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں ختم نبوت کے خلاف قرارداد پیش کی تھی زاہد حامد نے اور انوشے رحمان نے, آپ کو یاد ہے نا, تو اس وقت فضل الرحمان واز دی پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ. تو اگر تو کوئی ریئیکشن آنا ہوتا تو فضل الرحمان باقی لوگوں سے اس وقت کوئی ریئیکشن آیا؟ یہ تو اس کو نہیں ہے. تو پھر یہ تو اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ توہین رسالت کس طرح لگا سکتے ہیں؟ اب ایسے تو نہیں لگی, مطلب ہے ہائی پاورڈ لوگوں نے پولیس خود تو نہیں لگا سکتی نا, ان کو ڈکٹیٹ کیا گیا, فورس کیا گیا ہوگا, وہ کہا گیا ہوگا اگر نہیں لگاؤ گے تو تمہیں نوکری سے نکال دیں گے. تو تب اب اس کا نوٹس کس نے لینا؟ کوئی تو بیسز بنتے ہیں نا, کچھ انوائرمنٹل بیسز ہوتے ہیں, کچھ لیگل بیسز ہوتے ہیں, کچھ سرکمسٹانشل بیسز ہوتے ہیں, کچھ جہاں پہ جرم ہوا یا کوئی چیز ہوئی تھی اس جگہ کے بیسز ہوتے ہیں. تو جب ایک چیز پاکستان کے اندر ہوئی نہیں ہے تو آپ کس طرح اس کو ریلیٹ کر سکتے؟ تو کیا یہاں پہ ہماری عدالتوں نے کہا ہم 12 بجے تک جاگتے ہیں اور ہم ہر وقت الرٹ ہوتے ہیں, تو کیا اس چیز کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایک چیز کو پاکستانیوں کو غلط میسج کنوے کیا جا رہا ہے؟ ڈیموکریسی از فار دا پیپل, فار دی بینیفٹ آف دی پیپل. تو اگر لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اور ایک آپ کو تصادم کا خطرہ نظر آ رہا ہے, تصادم تو ہو سکتا ہے, اگر تصادم کا خطرہ ہے تو کیا آپ کو نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اگر مسجدوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے ایک لیڈر کی طرف سے کہ آپ اس چیز کو کے خلاف ممبر کے اوپر تقریریں کرو, کیا یہ اسلام کی اس چیز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ آخر اسلام کی بھی کچھ اساس ہے نہیں, کوئی اسلامک اصول بھی ہیں یا نہیں ہے؟ جمہوریت اپنی جگہ, ریلیجن کی بھی کچھ بیسز ہے یا نہیں ہے؟ رسول کریم پیس بی اپون ہم جو ہے وہ ایک جگہ سے گزرتے تھے, ایک لڑکی ان کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. ایک دن نہیں پھینکا, آپ نے کہا اس کی طبیعت پتہ کرو, آپ نے کہا کہ جی اس کی صحت پتہ کرو, اس کی طبیعت پتہ کرو. تو اسلام میں تو ٹالرنس کا یہ لیول ہے, برداشت کا یہ لیول ہے. تو میں اس سے آگے کیا کہوں؟ کیا کہا جا سکتا ہے اس واقعے کے اوپر سوائے یہ کہ یہ حکومت جو ہے یہ جن لوگوں پہ مشتمل ہے وہ کرمنل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, اور جو کرمنل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرائم ہی کو جنریٹ کرتے ہیں. سیسیلین مافیا کس لیے کہا گیا؟ میں نے نہیں کہا سیسیلین مافیا. آنریبل چیف جسٹس تھے جناب کھوسا صاحب, اور بڑے پڑھے لکھے انسان تھے, بہت زیادہ نالج رکھنے والے, انہوں نے یہ کہا, آخر انہوں نے کہا تو کوئی بیسس تو ان کو پتا ہو. تو یہ جو سیسیلین مافیا ہے اور اس کی جو ایکسٹینشن پاکستان کے اندر ہے, یہ پاکستان کے اندر جرائم کو انکریج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, قتل و غارت گری کو انکریج کرنے کی. یہ کسی طرح بھی رول آف لا کی طرف نہیں جا رہے ہیں, یہ رول آف موب کی طرف جا رہے ہیں, یہ رول آف کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, یہ چلیں رول آف.
اب پروگرام ہم اپنا ختم کرتے ہیں. آپ پاکستانیوں کو اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو عید کے موقع پہ آخری کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم تو بہتری کی، پراسپیرٹی کی، بھائی چارے کی اور پاکستان سے محبت کی. یہ ہر دھرتی ہے تو ہم ہیں. قائد اعظم نے جو کچھ کہا تھا وہ آج انڈیا میں صحیح ثابت ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا دین، ہمارے سوشل کسٹم بالکل الگ ہیں اور ہندو مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے. حالانکہ کسی زمانے میں وہ کانگریس کے میں شامل تھے. تو اگر انہوں نے کہا تھا اور وہ چیزیں انڈیا میں صحیح ثابت ہو رہی ہے تو اس ملک کی مٹی ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس ملک کی مٹی سے پیار کریں، اس ملک سے پیار کریں. ہماری سیکیورٹی فورسز آج بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں وار اگینسٹ ٹیرر پہ. پچھلے ہفتے بھی ایک لیفٹیننٹ کرنل، اس سے پہلے 8 جوان، اس سے پہلے 4 جوان شہید ہوئے ہیں. اور ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، محسن داوڑ اور علی وزیر جیسے لوگ، ان کو اپنے ڈیلیگیشن میں لے کے جاتے ہیں اور ان کو اسمبلی میں جا کے وہ اسپیکر جو ہے وہ خطاب کرواتا ہے. تو اس سے آپ کیا نتیجہ حاصل کریں گے کہ یہ جو پارٹیز ہیں آر دے ان فیور آف سیکریفائسز جو ہمارے لوگ دے رہے ہیں، یہ تو پاکستان کو ڈینٹ کر رہی ہیں. اور یہ ڈینٹ پاکستان کی فاؤنڈیشن میں ڈالا جا رہا ہے جو بہت 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 سیریس ہے. تو پاکستانیوں کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے جہاں بھی ہو، اور آپ نے اپنے اپنے جگہ پہ رہتے ہوئے حق اور سچ کا ساتھ دینے کی عادت ڈالنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا کرم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو پروٹیکشن دے، پاکستان کے اداروں کو پروٹیکشن دے، پاکستان اس دنیا میں ایک بہت پازیٹیو رول پلے کرتا رہے اور حکمرانوں کو کوئی عقل دے اور کوئی سچ اور سیدھی چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. بڑا بہت ملٹیپل ڈائمینشنز پہ، مختلف موضوعات پہ، اور تقریباً ہر چیز کو کور کر دیا ہم نے، اور تازہ ترین سینیریو بھی آپ کے سامنے آ گئے. عید کی خوشیاں دوبالا کرے رب پاک. آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں ہیں جی. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.